خوشبو دینے والا پھول ہے، یہ ایسا پھول ہے کہ جس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ پھول کبھی کان کے ساتھ لگایا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، کبھی یہاں بٹن جہاں ہوتے ہیں یہاں لگایا جاتا ہے، اور کبھی بہت سے مختلف پھول جمع کر کے ہار بنایا جاتا ہے، اور پھول جب ہار بن جائے تو سینے پہ لٹکایا جاتا ہے، گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ پھر ہزاروں لوگ آتے ہیں، یہ حاجی کو دیکھ لیں، جب حاجی آتے واپس تو پھول اور ہار ان پر ڈالتے ہیں، جو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، حاجی دو چار اگر آ جائے تو ان کے استقبال کرنے والے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی نظر اس حاجی پر ہوتی ہے کہ یہ بیت اللہ شریف سے حج کر کے آیا، پھول اسی پر ڈالتے ہیں۔ یہ ایسا پھول ہوتا ہے کہ یہ سب سے ممتاز نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو علم عطا فرمایا، عمل کی دولت عطا فرمائی۔ جب کلام کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سننے والا یہ سنتا ہے کہ یہ نہیں بول رہے شیخ العالم متضل العالی بول رہے ہیں، جب ان پر نظر رکھتے ہیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بول رہے سرکار نیروی بول رہے ہیں، جب ان پر نظر رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے وہ نہیں بول رہے سرکار مولوی بول رہے ہیں، جب ان پر نظر رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ نہیں بول رہے خواجہ نظام الدین کیانوی بول رہے ہیں، جب ان پر نظر رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجدد الفسانی بول رہے ہیں، جب ان پر نظر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی نگاہ کرم بول رہی ہے، اور جس پر نگاہ صدیق اکبر ہو اس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، اور جس پر اتنی نگاہیں ہوں تو خدا بھی اسے اپنی نگاہ پہ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ پاکیزہ نگاہ نصیب فرمائے۔ آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسا نوجوان تقوی و طہارت کا پیکر قائد ملا ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، نگاہ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، روح و دل بھی پاک ہو۔ یہ اللہ کے خاص کرم ہوتا ہے جس کو لفظوں سے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ لفظوں سے تولا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور شیخ العالم کے فیض سے فیض یاب فرمائے، صحیح معنوں میں ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ کا حصہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ انداز کلام دیکھیں، متکلم کا طرز تخاطب دیکھیں، مخاطب کا حسن بیان دیکھیں، اور کلام کی ترتیب دیکھیں، اور کلام کا اعجاز دیکھیں، کلام کی فصاحت دیکھیں، کلام کی بلاغت دیکھیں، کلام کی ترتیب دیکھیں، کلام کا حسن بیان دیکھیں، کلام کا انداز دیکھیں، اور متکلم جس سے کلام کر رہا ہے اس کی عظمت پر بھی نگاہ اٹھا کر رکھیں۔ ایسا لگتا ہے فلا وربک، ایسا لگتا ہے کہ درمیان میں جبریل کا واسطہ نہیں ہے، محبوب کی نظر ادھر ہے، خالق کی نظر ادھر ہے۔ فرمایا فلا وربک، جیسے میں کہوں آپ، ایسا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، فلا وربک، بس قسم ہے تیرے رب کی۔ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں نہ سمجھ سکیں، نعمتیں ملی ان کو گننا چاہیں تو نہ گن سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اس کی نعمتیں گننا چاہیں تو نہ گن سکیں۔ آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھیں
زمین پر نظر اٹھا کر دیکھیں، کائنات کی ہر شے پر نظر اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا فلا وربک، یہ نہیں فرمایا فلا ورب رب السماء کہ مجھے آسمان کے بلند کرنے کے خالق کی قسم، مجھے آسمان کے رب ہونے کی قسم، یہ نہیں فرمایا مجھے اس زمین کے پھیلانے والے رب کی قسم، نہیں فرمایا کہ سمندروں کو وسیع سے وسیع تر بنانے والے رب کی قسم، نہیں فرمایا آفتاب کے رب کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا مہتاب کے رب کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا سریا کے رب ہونے کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا ستاروں کے رب ہونے کی قسم، نہیں فرمایا کائنات کے رب ہونے کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا پہاڑوں کے بلند و بالا رب ہونے کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا ہوا کو تخلیق کرنے والے رب کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کی قسم، نہیں ارشاد فرمایا نعمت عطا کرنے والے رب کی قسم۔ ارے کائنات میں حسن بھی ہے، کائنات میں کمال بھی ہے، کائنات میں جمال بھی ہے، کائنات میں ہر شے پیدا کی ہے، کسی شے کی کمی نہیں، کسی شے کو اللہ نے جو بنایا وہ اس میں پورا کمال رکھا، اس کے اندر پورا جمال رکھا، لیکن اللہ نے ایک ہی ذات پر نگاہ رکھی، فرمایا ٹھیک ہے کائنات بھی حسین وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو بھی حسین بنایا، زمین کو بھی حسین بنایا، آفتاب کو بھی حسین بنایا، مہتاب کو بھی حسین بنایا، اولین و آخرین کو بھی حسین بنایا، دنیا کو حسین بنایا، ہر شے کو حسین بنایا، مگر سب سے زیادہ حسین کون سی ذات ہے جس کی وجہ سے سب کو حسن ملا؟ کائنات میں ہر شے پر اللہ نے نظر رکھ کے فرمایا محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ان کو حسن ملا، یہ تیرے دربار کی خیرات ہے، یہ تیرے دربار کی خیرات ہے، مجھے تو اگر فخر ہے تو تیرے رب ہونے پر فخر ہے، مجھے تو تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ اور پھر دیکھو کمال کلام پر نظر رکھیں، رب اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تیرا اللہ ہونے کی قسم، فرمایا تیرے رب کی قسم، فلا رب کا تیرے رب کی قسم۔ رب کا معنی اہل علم لغت والے کہتے ہیں، امام الائمہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتے، اور جتنے کمالات تحت قدرت ہوں وہ اس کو عطا کر دے، جو جس جہت سے دیکھے سوائے حسن کے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ تو فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو درجہ بدرجہ کمالات عطا فرمائے ہیں، ہم نے کمالات اور مراتب و مقامات عطا فرمائے، حسن کے اعتبار سے، ظاہر کے حسن کے اعتبار سے، معنوی حسن کے اعتبار سے، آپ کو کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، شمائل کے اعتبار سے، خصائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے درجہ کمال پر پہنچایا۔ فرمایا ہر کمال ختم ہو سکتا ہے، ہر شے کو زوال ہو سکتا ہے، میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، تم میرے ذاتی و صفاتی انوار کا مرکز و محور ہو، میری نگاہ التفات کا مرکز ہو، تم علوم کا مصدر ہو، تم علوم کا ماخذ ہو، تم کائنات کا نقش اول ہو، تم کائنات کا نقش اول ہو، تم مصدر علم ہو، مخزن علم ہو، میری نگاہ تم پر ہے۔ فرمایا میرے محبوب جو حسن تمہیں عطا کیا اس درجے کا نہ نبیوں کو عطا کیا گیا نہ رسولوں کو عطا کیا گیا، میرے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حسین میں نے تمہیں پیدا فرمایا، میں نے تمہیں پیدا فرمایا۔ ابھی آپ نے سنا تھا نا اس میں محمد کی خصوصیات سن رہے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد کیوں رکھا؟ محمد نام رکھا۔ حاجی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں نکتہ آیا، میں ورد کرتا چلوں۔ محمد نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ محمد
باب تفعیل کے مصدر سے بنا ہے، حمد یحمد تحمیداً، اور باب تفعیل کی خاصیات، ہر باب کی خاصیات ہوتی ہیں، اور باب تفعیل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پوری طرح جس شے کا وہ ذکر کرے، جس شے پر اس کا اطلاق ہو، پوری طرح اس کا استقصاء کر سکے، پوری طرح اس کو گھیرے میں لا سکے، کوئی شے اسے خارج نہ ہو۔ جیسے مثال دے کے علماء صرف سمجھاتے ہیں کہ قتلہ تقتیلا، قتلہ تقتیلا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا۔ اور کیسے قتل کیا؟ کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر جز ہر عضو کاٹ کاٹ کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایسا مارا کہ کوئی عضو سلامت نہ رہا، کوئی حصہ سلامت نہ رہا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں بانٹ دیا، قتلہ تقتیلا کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ تو جب باب تفعیل کی خاصیت ہم اسم محمد پر لے آئیں گے، اس کو اس پر چڑھائیں گے، تو معنی یہ ہوگا کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عضو قابل تعریف ہے۔ آنکھ ہے تو وہ قابل تعریف، زبان ہے تو وہ قابل تعریف، نگاہ ہے تو وہ قابل تعریف، روح ہے تو وہ قابل تعریف، دل ہے تو وہ قابل تعریف، سینہ ہے تو وہ قابل تعریف، ہاتھ ہے تو وہ قابل تعریف، اور علم ہے تو وہ قابل تعریف، علم ہے تو وہ قابل تعریف، پاؤں مبارک ہے تو وہ قابل تعریف۔ کوئی شے ایسی نہیں جو قابل تعریف نہ ہو۔ فرمایا محبوب ہم نے محمد رکھا کہ تیرا سر تا پا قابل تعریف بنا دیا، تیرا ہر عضو قابل تعریف ہے، نگاہ قابل تعریف ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تو قسم تو اٹھائی اللہ نے اپنی محبوب کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی شرافت، ان کی بزرگی، ان کو جو عظمتیں ملی اس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ فرمایا کائنات کو وجود ملا تو تیری وجہ سے ملا، کائنات کو تخلیق کیا تو باعث تخلیق آپ بنے ہیں، تخلیق کائنات کا سبب اگر بنے ہیں تو آپ بنے ہیں، آپ کی وجہ سے ساری کائنات مرکز ان کو تخلیق کیا گیا۔ لہذا محبوب مجھے جو آپ سے تعلق ہے اس طرح کا کسی اور شے سے نہیں، تم میرے ذات کے بھی اور صفات کے بھی مظہر ہو۔ باقی ساری اشیاء صفات کی مظہر ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے بتائے گا کوئی پیدا کرنے والا ہے، زمین پر نظر رکھو گے زمین بتائے گی کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے، ستاروں کو دیکھو گے ستارے بتائیں گے کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان سے پوچھو کون ہے نہیں بتا سکتے۔ یہ ساکت دلیلیں ہیں، خاموش دلیلیں ہیں۔ فرمایا میرا محبوب ایسی کامل و اکمل مکمل دلیل ہے کہ یہ باقی اشیاء کائنات کی ہر شے اس کی ذات پر ضرور دلالت کرتی ہیں، مگر صفات کے حوالے سے دلالت کرتی ہیں۔ آپ شعر و اسمار و اقمار و ابحار کو دیکھو، یہ اس کی صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ محمد کو دیکھو گے ذات بھی نظر آئے گی، صفات بھی نظر آئے گی۔ بھی نظر آئے گی، صفات بھی نظر آئے گی۔ ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، وہ زبان جو ترجمان کلام الرحمن ہے، وہ زبان جو شان کن فیکون کی تجلی اولی ہے۔ ارشاد فرمایا من رآنی، بخاری کی حدیث، من رآنی فقد رأى الحق۔ علماء محدثین اور ائمہ نے یہ معنی بھی کیا کہ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے محمد کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تو یہ قسم اٹھانا بھی عظمت مصطفیٰ پہ دلالت کرتی ہیں، اور اللہ نے متعدد مقامات پر اپنے محبوب کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَحَيَاتُكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی اور کسی رسول کی
اللہ نے ان کی حیات کی قسم نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے تو نبی پاک کی عمر کی مبارک کی قسم اٹھائی، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی۔ فرمایا محبوب تیری حیات پاک کی قسم ہے، تیری عمر پاک کی قسم ہے، کہیں ان کے شہروں کی قسم اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے اس وجہ سے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ہم شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے کہ اس میں صفا و مروہ ہیں، ہم اس وجہ سے قسمیں نہیں اٹھاتے کہ اس میں حتیم ہے، ہم اس وجہ سے قسمیں نہیں اٹھاتے کہ اس میں بیت اللہ ہے، میرا گھر موجود ہے، صفا و مروہ موجود ہے، حتیم موجود ہے، میزاب رحمت موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے۔ فرمایا قسمیں اٹھاتے ضرور ہیں مگر کس وجہ سے؟ وانت حل بہذا البلد، مکہ کے گلی کوچوں میں آپ کے قدم لگ چکے ہیں، اس لیے مجھے ان کی بھی قسمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، اور جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے انہیں قرب مصطفیٰ ملتا ہے، انہیں دیدار مصطفیٰ ملتا ہے، انہیں نگاہ خاص مل جاتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو صبح و شام، صبح و مساء، لیل و نہار، لمحہ لمحہ، ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کو قرب کیسے ملتا ہے؟ حضرت شیخ ابوالعباس شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ شاذلیہ کے عظیم روحانی پیشوا، ان کے مزار مبارک قاہرہ کی سرزمین پر موجود، اور آج بھی جب زائرین وہاں جاتے ہیں تو ایک خاص کشش اور ایک خاص کیفیت حاضر ہونے والے پر طاری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اے میرے شیخ آپ یہ اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ نے ملک کی سیاحت کی ہے، آپ مختلف اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے ہیں، آپ نے زہاد سے ملاقات کی ہوگی، آپ نے عابدین سے ملاقات کی ہوگی، آپ نے خاشعین سے ملاقات کی ہوگی، نیک لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، آپ نے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہوگی۔ یہ ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم ہر ایک کی تو زیارت بھی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ مس نہیں کر سکتے، ہم مس نہیں کر سکتے تو ان کو چوم تو نہیں سکتے تھے، سامنے آئیں گے یا ہم جائیں گے تو ملاقات زیارت شرف نصیب ہوگا۔ تو آپ نے سیاحت کی ہے، سیاحت کر کے واپس آئے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کے میں سمجھوں گا کہ میں نے ہزاروں اولیاء کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت شیخ ابوالعباس شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاص نگاہ دیکھ کر دیکھا، فرمایا ما صافحتو، میں تجھ سے یہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، نہیں ملاؤں گا تجھ سے۔ اس نے عرض کی حضور کیا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ فرماتے یہ ہاتھ صرف مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملنے والا ہے، ہر لمحہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے مت ہوتا ہے، یہ ہاتھ میں نے صرف مصطفیٰ کے ہاتھ کے ساتھ ملانے کے لیے رکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں ملتا۔ یہ مقام حضوری تھا، یہ مقام قرب و وصال تھا کہ یہی وجہ پھر آگے فرماتے تو نہیں سمجھا ابوالعباس کے مرتبے کو، فرماتے یہ ہاتھ میں صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملاتا ہوں۔ فرمایا میرا مقام یہ ہے، ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کرنے سے یہ مقام ملا ہے کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ زیارت مصطفیٰ کرتا ہوں۔ اگر ایک لمحہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر مجھے زیارت مصطفیٰ نہ ہو، ما عددت من زمرۃ المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کرتا۔ تو جنہیں ذکر مصطفیٰ مل جائے انہیں اور کیا چاہیے؟ زیارت کے قابل تو ہم نہیں ہیں مگر یہ ان کا کرم تھوڑا ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اسی پر اگر ہم شکرانے کے لیے سر سجدے میں رکھیں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے حضرات گرامی حضرت صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ
کا خوبصورت علمی، فکری اور روحانی بیان سنا، اور آپ نے دیکھا کہ دریا جب بہتا ہے تو اس کے سامنے بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، پہاڑ آتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے راستے آتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس کے سینے کو چیر کر خود بخود راستہ بناتا ہے۔ یہ علم کے اندر ایک ایسی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ جب کوئی بھی اہل علم، عالم دین، عالم با عمل، صوفی با صفا جب دین کی تشریحات بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ جتنا بیان آپ نے علماء سے آج سنا، اور بالخصوص حضرت صاحب پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی اور علامہ قاری محمد انور قمر صاحب سے، یہ وہ بیان تھا کہ جسے اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف سے آپ کے لیے منتخب کیا گیا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، یہ اسے ودیت کی جاتی ہے، یہ آپ کو آج کی سوغات تھی، یہ آپ کا حصہ تھا جو اہل علم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بڑے خوبصورت انداز سے صاحب قبلہ نے، اور ہمارا دل کرتا تھا کہ آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے، لیکن انہوں نے آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی معروضات کو اور اس انداز سے پیش کیا کہ آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ایک فکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب وہ تمام لمحات جن کے ہم سب منتظر ہیں کہ آج کی اس محفل کے روح رواں، میر محفل، صدر محفل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، خطبہ صدارت دیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ لیکن تشریف ہاں جی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد واصحاب سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے نبی پاک سے اپنی محبت کا ثبوت اسی عظمت اور رفت کے ساتھ پیش کیا جس طرح ہر سال پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حسین اجتماع امت مصطفیٰ کے ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہیں سرکار مدینہ کے اس پاکیزہ میلاد والے پروگرام کے لیے چن چن کر اپنے گھروں سے اٹھا کر اس جگہ پہ جمع کیا گیا۔ ویسے گھر میں بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن گھر سے چلنے کا ثواب حاصل نہ ہوتا، گھر کو چھوڑنے کا ثواب حاصل نہ ہوتا، رشتہ داروں کو ترک کرنے کا ثواب حاصل نہ ہوتا، گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آ کر خدا کے حبیب کو یاد کیا، اس سے بڑی عظمت اور کیا چاہیے۔ اور آج کے اس پروگرام میں، بلکہ تقریباً تمام پروگراموں میں کوئی خطاب آپ کے سامنے نہیں کرتا، جو مہمانان گرامی وقار اپنے علمی اور فکری مواعظ سے آپ کو مستفید کرتے ہیں،
میں اسے اپنے لیے بھی کافی سمجھتا ہوں اور مزید زیادہ کو گفتگو نہیں کرتا، اور چونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، آج کے اس پروگرام میں بڑی خوبصورت ذمہ داری نبھائی ہمارے محترم علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے، اور یہ دربار نعریہ شریف کے بہت ہی باوفا کارکن ہیں، اور آپ نور ٹی وی میں اکثر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ خانہ خدا میں ہم سب موجود ہیں، یہاں علامہ قاری انور قمر صاحب آپ بھی شریعت کے احکام کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں یہ فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ایک پینس بھی نہیں وصول کرتے، صرف اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ ہی ان کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا دیا وہ اجر اس کی ذات کی طرح لامحدود ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی علامہ عبدالرزاق صاحب نقشبندی، ہمارے دربار نعریہ شریف کا افتخار ہیں، اور علامہ قاری محمد انور قمر صاحب آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، اور آخر میں آپ نے جو بیان سنا وہ بیان کم تھا، مہربانی زیادہ تھی، اور علمی، فکری اور روحانی نکات سے معمور گفتگو آپ نے سنی۔ اور سعادت صاحب محترم، یہ ان کا خاصہ ہے دربار نعریہ شریف میں کہ درس نظامی کی فیلڈ میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکا، اور انہوں نے بڑی محنت فرمائی جامعہ نظامیہ لاہور میں اور جامعہ رضویہ راولپنڈی میں۔ آپ نے تمام علوم متداولہ جو مروج ہیں ہمارے درس نظامی کے نصاب میں، اس کو بڑے احسن طریقے سے مکمل کر کے اپنے دربار کا اور خاندان کا نام روشن کیا، اور گفتگو اتنی پیاری کہ مجھ سے سارے لفظ ہی چھین لیے ہیں، میں کیا بولوں، اور میں کچھ بولنا چاہتا بھی نہیں، صرف ایک دو باتیں وہ ہیں جو جس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ۔ آپ عوام اہل سنت اولڈم بھی یہاں موجود ہیں، آشٹن انڈر لائن بھی یہاں موجود ہیں، اور جب آپ کو زندہ دل کہا گیا اور تھوڑا سا بیچ میں اختلاف آیا تو آپ کے شور نے خود ثابت کر دیا کہ آپ زندہ دل ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا دل زندہ نہ ہو تو بولتا ہی نہیں۔ آپ نے جو شور مچایا، جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ زندہ دل ہیں۔ تو زندہ دل آپ کیوں بنے، یہ قبلہ صاحب نے اپنے روحانی طرز میں بیان کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندہ دل وہی ہوتا ہے جس کو قربانی دینے کا سلیقہ عطا کیا جائے۔ جو آدمی قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا وہ زندہ دل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی مال قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی جان قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی وقت قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو اپنی عزت قربان کرنی پڑتی ہے۔ ہر جگہ کے اپنے موقع ہیں، اور آپ نے اپنا مال سرکار مدینہ کے نام پر قربان کیا۔ اس نام پر قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اسلام کی ہر قربانی خدا کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے، اور وہ ضائع نہیں جاتی۔ احباب نے جو تعاون کیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے میری ریکویسٹ کو اپروول کی سٹیمپ سے معزز کیا، اور میری پکار پر ہر سال، یہ صرف میلاد کی بات نہیں کہ کسی پروجیکٹ کے لیے بھی میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایک ساتھی تھے، ان کی بچی کی شادی کرانی تھی، میں نے اپنے منتظمین کو ایک جگہ اکٹھے کیا،
میں نے کہا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو کمیٹی والے ہو نا، تم سب مل کر اس بچی کے ساری شادی کا خرچ اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا، مکمل کر کے سارے پیسے مجھے دے دیے۔ کوئی اعلان جمعے جو یہاں پڑھتے ہو، کبھی آپ نے اعلان سنا ہے اس قسم کا؟ یہ وہ اخلاص ہے، یہ وہ پریکٹیکل کمیٹی ہے کہ جو ایکشن کرتی ہے، لیکن وہ ایکشن نہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہماری کمیٹی کا ایکشن بھی کسی کے ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سراہتا ہوں ان کی قربانیوں کو اور ان کی خدمات کو۔ اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ یہ رونق جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خدمت کی بہاریں ہیں۔ ہمارے آستانے کا یہ درس ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے، یہ نہ سوچو کہ مسجد ہے، جو بھی آئے وہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کرو۔ تو جو بھی آتا ہے الحمدللہ ہم اس کی لنگر سے خدمت کرتے ہیں، جو بھی ممکن ہو اور جو چیز ہمیں میسر ہو اس سے ہم خدمت کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا فیض یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں آنے والا اس کو صرف خانہ خدا سمجھ کے نہیں بلکہ بعض اوقات اپنا گھر سمجھ کے آتا ہے، اپنا گھر بھی سمجھ کے آتا ہے۔ اللہ کے گھر بہت ہیں، اللہ کے گھر بہت ہیں، اور آدمی ڈراتے بھی اسی نام سے کہ اللہ نہ کارا خبردار، ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈرانا ہونا تو کہتا ہے اللہ نہ کارا ہے، تو وہ جو ڈرا رہا ہوتا ہے اس کو خود فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے کلام سے دوسرے کو ڈرا رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا گھر ہی سب سے زیادہ قرار اور رحمت کی جگہ ہے۔ آ جاؤ اور آؤ اور اللہ کی رحمت کو بے نقاب دیکھو اور رحمتیں لوٹو۔ دوسری بات یہ کہ اس مد میں ہمارے احباب نے بہت زیادہ تعاون کیا، 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، 300 پاؤنڈ، 400 پاؤنڈ مختلف احباب نے پیش کیے، مختلف ٹاؤن سے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب سے نام لے کر ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیتے ہیں، اس سے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور باقی جو سننے والے ہیں ان کے اندر بھی ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے نبی پاک کے نام پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ جس کو بھی صدا دی میں نام نہیں لیتا، سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، جس کو میں نے پکارا اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا، بعضوں نے یہ کہا کہ جتنی رقم آپ لکھنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے لکھ دیں۔ اس میں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں راجہ عبدالعزیز صاحب، انہوں نے کہا جتنی مرضی لکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ مرضی آپ کی ہوگی، قلم میرا ہوگا، آپ مرضی کا استعمال کریں، میں قلم کا استعمال کروں گا۔ اس طرح ہمارے اور بھی بہت سارے احباب ہیں، انہوں نے کہا آپ اپنی مرضی سے لکھیں۔ اور یہ سخاوت کا ذوق، اگر آج آپ دوسرے کو اپنی مرضی دے رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں آپ کی مرضی کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، آپ کی مرضی کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ تو میں شکر گزار ہوں سب لوگوں کا۔ ابھی بھی جن لوگوں نے اولڈم سے تعاون نہیں کیا، آپ نے سنا نا 2 لاکھ پاؤنڈ کون آدمی خرچ کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنے سے بہتر ہے میں کوئی بلڈنگ لے لوں۔ 2 لاکھ میں بلڈنگ آتی ہے کہ نہیں؟ آ جاتی ہے۔ اور بہت سارے 2 لاکھ پاؤنڈ جس کے پاس ہو وہ جو مرضی ہے کرے، لیکن صرف 3-4 گھنٹے کے لیے 3-4 گھنٹے کے لیے 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنا، اس کا تعلق عقل سے نہیں، اس کا تعلق محبت اور ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ کی عقل شاید آپ کو کہے کہ یہ اچھا نہیں، لیکن ایمان بتاتا ہے کہ ساری کائنات بھی اگر نبی پاک کی عظمت پر قربان کر دی جائے تب بھی حق کے مدحت ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ خاص خدمت ہے نبی پاک کی عظمت کے حوالے سے، جو کہ ہمارے اور آپ کے قائد پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ آپ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ناپاک فلم انسینس آف مسلم یہ بنائی گئی، اس کے خلاف احتجاج ہوئے، لیکن احتجاج جنہوں نے کیے ان کو اللہ نے اجر دیا، لیکن وہ سارے احتجاج ٹھنڈے پڑ گئے، جس نے جو کرنا تھا کر کے بیٹھ گیا۔ لیکن ہمارے شیخ بستر مرض پر رہتے ہوئے بھی ان کو اس مسئلے کی فکر تھی،
اور آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ میلاد کا یہ سارا پروگرام، اس میں جب خطابات ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 40-50 ہزار کا اجتماع ہوگا آسٹن برمنگم میں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کی زبان پر آنر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے آنر کی بات کریں گے، حضور کے ناموس کی بات کریں گے، اور ساری دنیا میں میسج جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ یہ کنوے ہوگا کہ مسلمان یورپ میں آئے ہیں لیکن ایمان انہوں نے بچایا ہوا ہے، ایمان بیچ کے نہیں بیٹھے ہوئے، اور ہمارا ایمان حضور کی ناموس کے اندر ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ کے نبی کو کوئی برا کہے پھر بھی آپ مطمئن بخاطر رہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، آپ نے اس مد میں ابھی تعاون کرنا ہے۔ اور یہ جو ہمارا آج جو میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر، اس میں بھی اکثر حصہ اس کی کلیکشن کا، اس کی خدمت کا یہ عوام نے نہیں پیش کیا، یہ ہماری منتظمین اور ساتھیوں نے پیش کیا ہے۔ جو ہم نے عوام کو موقع دیا، جمعے میں اعلان کیا، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی خدمت جو پیش کرنی تھی پیش کی، اور تن تنہا ایسے خدا بندے دے دیتا ہے۔ تن تنہا ہمارا ایک کارکن ہے، تن تنہا، ان کا سارا لنگر جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تن تنہا، وہ سامنے بیٹھا ہے بچہ، وہ بڑی عمر بھی نہیں ہے، 22-23 سال عمر ہوگی، 25 سال ہوگی، ان کا سارا خرچہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ذوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیت میں خلوص ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شو آف کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم جسے شو کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، اسے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہلے سے ہی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بھی خواتین کا پروگرام اگلے اتوار کو ہوگا یہیں پر، وہ ظہر سے عصر تک ہوگا، اس کے سارے کھانے کا بندوبست ہمارے حاجی محمود صاحب نے کیا، ان کے بچے نے اپنے ذمہ یہ ذمہ داری لی۔ تو یہ اگر خلوص ہو تو بندوبست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے، اس کا بندوبست بھی خلوص ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاؤن آج جو اتنے علماء نے ہر ایک کی زبان پر اولڈم کا نام تھا، تو اس عزت اور وقار کو محفوظ رکھنا اور اس قدر کو سنبھال کے رکھنا، آپ اس خدمت کو جب تک زندہ ہو، آپ نبی کے نام پر جب بھی پکارا جائے، آپ نے اپنے مال میں سے ضرور خرچ کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے اب تک تعاون نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس مد میں ضرور یہاں آئیں، رابطہ کریں اور اپنا تعاون ضرور پیش کریں، انشاءاللہ اس مد میں خرچ ہوگا۔ اور ایک اعلان اور، وہ یہ کہ 21 اپریل یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے برمنگم میں، خواتین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، علماء، مشائخ، اسکالرز، اور ہاؤس آف کامن سے، ہاؤس آف لارڈز سے، اور ہمارے دیگر علاقوں سے منسٹرز ہوئے، اسکالرز ہوئے، اور دیگر جو ڈیفرنٹ واک آف لائف سے ریپریزنٹیشن کے لیے لوگ آئیں گے۔ بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور ٹاپک کیا ہے؟ آنر آف اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی ناموس، اس کے حوالے سے ساری بات ہو۔ تو آپ سب لوگ جو یہاں سے آسٹن انڈر لائن سے بھی کوچز جائیں گے، وہ ٹیلی ویژن پر وہ سکرول ہو رہے ہیں، وہ نام علاقوں کے نمبر ساتھ لکھے، تو اولڈم سے، اسی طرح مانچسٹر سے، راچڈیل سے، بولٹن سے، سب کے نام آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس میں جانا چاہیں گے، آپ انشاءاللہ سب جائیں گے اس میں۔ ایک دن نبی پاک کی عظمت کے لیے آپ سب نے قربان کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ آپ جائیں گے نا سارے؟ ماشاءاللہ۔ تو جو جی، ایک فرض تو ایک قرض، تو یہ میں نے اس لیے نہیں سنایا، سوچیں گے چندہ مانگ رہے ہیں ابھی، تو ورنہ یہ تو مجھے یاد تھا۔ تو وہ آپ نے جانے والا فرض ضرور ادا کرنا ہے۔ ہمارے جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار، اور ہم جس کو اپنا مہمان بناتے ہیں نا، بالکل بچوں کی طرح شفقت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ پتہ ہے جو ہمارے ساتھ سفر کر چکا ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سلانا جلانا سب کا بندوبست کرتے ہیں۔
یہ پتہ ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو کوئی کمی نہیں دیتے. کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ خوشی سے جائیں، خوشی سے آئیں. انشاءاللہ 8 بجے روانگی ہوگی 21 اپریل بروز اتوار کو، اور وہاں سے 6 بجے 5:30 6 بجے انشاءاللہ وہاں سے واپسی ہوگی، اور بڑا پرسکون اور پرفیض سفر ہوگا. اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. میں تمام مہمانان گرامی وقار کا، اور مختلف ٹاؤن سے ہمارے بولٹن سے احباب ہیں، احباب طریقت، اور رچ ڈل سے احباب ہیں، آشٹن سے ہمارے ساتھی آئے، اولڈم کے سارے کونوں سے الحمدللہ تشریف لائے احباب. ہمیں صدر مہربان صاحب بھی روشن چہرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دیگر منتظمین پر نگاہ پڑی ہے دیگر مساجد کی. اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. یہ مرکز میرے دوستو، یہ ہمارا مرکز نہیں ہے، یہ ہر اس آدمی کا مرکز ہے جو خدا کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آتا ہے. ہمارا بھی اس لیے ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بھی اس لیے کہ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر جمعرات کی جو مجلس ہے، میں پھر بار بار کہتا ہوں وہ بہت اہم مجلس ہے. فقہی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے بڑے احسن طریقے سے، عبارت در عبارت تراجم کو کھنگال کر محنت کے ساتھ ایک درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر جمعرات کو. اس میں بھی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لایا کریں. اور اس پروگرام میں اب جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے، تھوڑا سا، تاکہ ہماری جو غذا ہے روحانی وہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے. تھوڑا سا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر کے بعد دعا ہوگی آپ سب کے لیے. اور خاص طور پر ہماری جو دادی مرحومہ ہیں حضرت پیر ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زوجہ مکرمہ اور ان کے صاحبزادے پیر حبیب الرحمن صاحب، ان کی والدہ جو حضور شیخ العالم میرے والد گرامی کی چچی تھیں، ان کا انتقال ہوا پچھلے دنوں میں. ان کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف میں پڑھواؤں گا، تاکہ وہ جو رسم سنیت ہے وہ بھی ادا ہو، دعائیں بھی ہوں، مہربانی بھی ہو، کرم بھی ہو. اور پھر آخر میں دعا کے بعد پھر نماز کے بعد پھر لنگر شریف اوپر والے حال میں بھی اور نیچے والے حال میں بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ دعا کے بعد جب نماز ہو جائے تو پھر اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سنبھالیں، اور پچھلے والے جو لوگ ہیں ان کو وہیں سے پیچھے بھیج دیں، اور آدھے لوگوں کو یہیں پہ مسجد میں رکھیں، اور یک بار کی دونوں جگہ آپ نبی پاک کے اس پاکیزہ پروگرام میں آنے والوں کو لنگر پیش کریں. مختصر سا لا الہ الا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں دعا سے قبل ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ابھی اس طرح کے جو فلدی ایکشنز ہیں اگر ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو جو آپ کے اوپوننٹس ہیں اور آپ کے ریلیجیس اینیمیز جتنے بھی ہیں وہ اور زیادہ بربادیاں کریں گے اور دنیا میں ایک فتنہ و فساد پھیلنے کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ مسلمان چونکہ اب تقریباً ہر جگہ ہیں اور کوئی بھی یہ میں نے دیکھا ہے، چاہے فرقہ کوئی بھی ہو، اگر نبی پاک کو کوئی بری بات کہے تو سارے فرقے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہماری قیادت خاموش نہیں بیٹھی، اس مد میں بہت سارے کام ہوئے۔ ایک تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے، آپ بھی اس میں اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھی گئے تھے اور بھی مختلف علاقوں سے کوچز آئی تھی اور ہم نے لنڈن میں پارلیمنٹ کے سامنے کامیاب ترین ہزاروں کا اجتماع وہاں منعقد ہوا اور دنیا کو بتایا گیا کہ ہمیں اس امر پر تکلیف ہے۔ اس کے بعد پھر ہاؤس آف لارڈز میں حضور شیخ العالم تشریف لے گئے، وہاں پر اس مسئلے کو باقاعدہ اٹھایا گیا، اپنے بھی تھے غیر بھی تھے، سب موجود تھے، سب کی موجودگی میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس مد میں اور ترقی ہوئی اور حضور شیخ العالم جہاں دیگر منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ وزیر اعظم برطانیہ ڈیوڈ کیمرون سے بھی اس مسئلے کے حل کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھایا۔ یہاں پر بھی بات نہیں رکی بلکہ ہائی کورٹ میں حضور شیخ العالم نے باقاعدہ ان کے خلاف ایک کیس دائر کرنے کی ریکویسٹ کی ہے اور آپ کا کیس باقاعدہ وہاں فائل ہو چکا ہے ہائی کورٹ کے اندر، یہاں پر اس ملک میں۔ اور کل یہ جو 21 اپریل ہے تو بعد میں ہے، کل انشاءاللہ شام کو حضرت صاحب قبلہ بشمول تقریباً 18-19 افراد کے قافلے کے، جس میں میں بھی شامل ہوں، علماء بھی ہیں اس میں، اسکالرز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ واکس آف لائف سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز، وہ اس پروگرام کو جوائن کریں اور یہاں سے برسلز جو یورپین پارلیمنٹ ہے وہاں پر باقاعدہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے یورپین پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ 25 تاریخ کو
نہیں 26 تاریخ، 25 کل ہے، کل جانا ہے، پرسوں وہاں پر میٹنگ ہے 2 سے لے کے 4 بجے تک، وہاں پہ کمرہ بک ہے اسی بلڈنگ کے اندر، اور وہاں پر جو یورپین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وہاں آئیں گے اور اس مسئلے پر بات ہوگی۔ اس کے بعد 27 تاریخ کو واپس آ کر پھر انشاءاللہ 21 اپریل کو اسی موضوع پر پھر بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جو سو چکے ہیں ان کو بھی جگا رہے ہیں، بالکل۔ اور یہ مجھے بھی معلوم ہے، چونکہ میں پورے تکلیف اور بیماری کا ایام میں ساتھ رہا ہوں۔ یہاں پر بھی ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ وہاں نہ جائیں۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ رکنے والے نہیں، تو انہوں نے کہا چلو جانا ہی ہے، تو پھر آپ یوں کریں کہ جو یورو سٹار جو وہ ٹرین ہوتی ہے اس پر جائیں، پھر باقاعدہ اس کے ٹکٹ کرائے گئے حضرت صاحب کے، اور بائی ایئر نہیں جا رہے بلکہ ٹرین کے ذریعے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ڈیڈیکیشن، آپ نے اس مقصد کے ساتھ، اور وہ ڈیووشن کہ جس کے لیے ایک صوفی کا انتخاب ہوا، اور الحمدللہ جسم میں طاقت نہیں ہو، حضرت صاحب کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے زیادہ، نہ چل تو سکتے ہی نہیں، طاقت نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ان کو چین سے نہیں بیٹھنے۔ اور اس مد میں جب ایک انسان اس قدر محنت سے کام کر رہا ہے تو کم از کم آپ صرف یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ تو آپ اس مشن میں، یہ پیر صاحب کا مشن نہیں، یہ ایمان اور اسلام کا مشن ہے۔ آپ سب ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، سب ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ ساتھ ہیں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو 21 اپریل کی تیاری کریں۔ آپ کی شرکت جب اتنا بڑا 40 50 60 ہزار جب سامنے کھڑے ہوں گے تو کفار بھی دیکھ کے ایک دفعہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، اور یہ خاموشی سے نہیں بیٹھے۔ اور ان کے سامنے جب مسئلہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ حضرت صاحب یہ چاہتے ہیں کہ قانون بن جائے۔ ہائی کورٹ میں اپیل یہی کی ہے، وہاں پہ جو درخواست یہی دی کہ قانون بناؤ کہ کوئی کسی پروفٹ کو گالی نہ دے سکے، کسی پروفٹ کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کے خلاف فلم نہ بنے، کارٹونز نہ بنے، کوئی تحریر نہ آئے، کوئی تقریر نہ آئے۔ امن دنیا کا قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی شخصیات کو نہ چھڑا جائے۔ بہرحال آپ سب انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے دعا کر رہا ہوں۔ دعا انہوں نے فرمانی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ دعا آپ نے کرنی۔ جی فرمائیں۔ 12,000 درود شریف، 1,25,000 مرتبہ درود شریف، ایسا آپ 5,000 مرتبہ درود پاک، یہ سب، اور آج جو ذکر ہوا 2,000 مرتبہ، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو مال سے پورا نہیں ہو سکتا، جو نبی کے ذکر سے پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ کتنا 5,000 مرتبہ خلیفہ شبیر صاحب بولٹن والوں کی طرف سے اس میں شامل کیا جا رہا ہے ختم شریف میں، اور 1,000 مرتبہ حاجی نظر حسین صاحب کی طرف سے، 2,000 مرتبہ حاجی لیاقت صاحب روچ ڈل والے ان کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ سارا درود پاک ابھی جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کل شریف سب نے پڑھی الحمدللہ۔ یہ محفل کی ابتدا سے انتہا تک جتنا خوبصورت کلام ہوا وہ، جتنی نبی پاک کی شان میں نعتیں سنائی گئیں وہ، اور جتنی تعداد میں آیات بینات پڑھی گئیں وہ سب، اور یہ پورا محفل میلاد مصطفیٰ وہ، ان سب کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ رب العالمین کی آج کی خوبصورت بابرکت محفل جو بعنوان میلاد مصطفیٰ
منعقد ہوئی، رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرما، آنے والوں کو خیر عظمت برکت عطا فرما۔ یہ جتنے اس مجلس میں آئے ہیں تیرے نبی کی عظمت کی خاطر ان کے میلاد میں آئے ہیں، اور میلاد خوشی کا لمحہ ہے، اے اللہ اس آمد کے صدقے سب کو خوشیاں عطا فرما۔ رب العالمین اس محفل میلاد کا صدقہ جتنے لوگ غمگین ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، غم اور علم سے دوچار ہیں، رب کائنات میلاد مصطفیٰ کا صدقہ سب کو امن، راحت، سکون اور اطمینان عطا فرما۔ رب العالمین یہاں جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، رب العالمین سب سننے والوں کو ان کے دل میں جو بھی جائز مرادیں ہیں، اور جو لوگ ہم سے وقتاً فوقتاً دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ دعا تو ہی سنتا ہے، سمیع الدعا تیری ذات ہے، اے سننے والے رب سب کی التجاؤں کو سن کر اجر عظیم عطا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن کلمہ تو تیرا ہی پڑھتے ہیں، نام لیوا تیرے نبی کے ہیں، تیرے قرآن کو بھی مانتے ہیں، تیری ذات کو بھی مانتے ہیں، تیرے نبی کو بھی مانتے ہیں، عمل میں بڑا نقص ہے، لیکن ایمان الحمدللہ ہم سب کا مضبوط ہے، اس ایمان کا واسطہ ہمارے اعمال بھی اچھے فرما دے۔ یا اللہ ہم سے آج تک جو خطائیں، لغزشیں اور گناہ سرزد ہوئے، سرکار مدینہ کی طہارت کا واسطہ وہ سب معاف فرما دے، اور مستقبل میں نیک اعمال اور اچھے کردار کی ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ رب العالمین جتنے مریض ہیں، اے اللہ تمام مریضوں کو مرض تو ہی دیتا ہے اور شفا بھی تیرے در کی ہے، اے رب کائنات اپنی بارگاہ شفا سے تمام مریضوں کو صحت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے شیخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور قائم فرما، اور بھی جتنے مشائخ اہل سنت ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسلک کا کام کر رہے ہیں، مذہب حنفی کا کام کر رہے ہیں، دیگر مذاہب اربعہ کا خدمت کو سر انجام دینے والے جتنے ائمہ مشائخ ہیں، اے رب کائنات سب کی خدمتوں کے صلے میں ان کو لمبی عمریں عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے بزرگوں میں سے، ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان کو لمبی عمریں نصیب فرما۔ اے رب کائنات ہم نے جو آج سورہ فاتحہ کل شریف اور یہ جو لاتعداد کلمات ابھی پیش ہوئے، اے رب کائنات درود پاک جو پیش ہوا، اس درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے لے کر آدم علیہ السلام تک جملہ انبیاء اور مرسلین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ان سب انبیاء مرسلین کی امت کے مومنین مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما، بالاخص نبی پاک کے صحابہ صحابیات، اہل بیت اطہار، تابعین اور پھر تبع تابعین، اولیاء، اتقیاء، واعظین کو رب العالمین اس ختم شریف کا ثواب عطا فرما، اور بالخصوص قبلہ مائی صاحبہ رحمہ اللہ کو رب کائنات اس ختم شریف کا ثواب عطا فرما، ان کے برزخی مدارج میں اور بلندیاں نصیب فرما، اور قبر کے اندر وسعتیں عطا فرما، حشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور جملہ خاندان کو صبر عظیم نصیب فرما، اور اس کا ثواب یہاں جتنے لوگ آج حاضر ہوئے ہیں، اور بالخصوص میرے ساتھی عمیر مسعود، ان کے رشتہ دار اقارب اعزاء جو دنیا سے چلے گئے وہ، اور آپ جو یہاں آئے ہیں، آپ سب کو بھی جو زندہ ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما۔ اس محفل کو سجانے والے ہمارے منتظمین، جو اس کو کھانا پکانے والے، انتظام کرنے والے، ساری رات تقریباً یہاں ہمارے منتظمین کام کرتے رہے، مسجد کو آپ کے لیے سجاتے رہے، صاف کرتے رہے، اگلے دن بھی کام کرتے رہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرتے رہے، رب العالمین ان سب کی خدمات کو قبول اور منظور فرما۔ رب العالمین یہ جو تو نے ان کے اندر جذبہ رکھا ہے، محبت رکھی ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اس کا نظام سنبھالنے کے لیے تو نے ان کو منتخب کیا، اس خدمت ان کو ساری عمر یہ خدمت یوں ہی عطا فرما، اور اس میں مزید اخلاص نصیب فرما۔ اس محفل میں تعاون کرنے والے سب کا تعاون مقبول اور محبوب فرما، ہم سب کو خاتمہ علی الایمان عطا فرما۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاجی ظفر صاحب آتے ہیں، اذان